الفاتحة. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى عترته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال المعصوم في زيارة الجامعة: من جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك الجحيم. صلوات چونکہ ہم خاطی ہیں اور چونکہ ہم خاکی ہیں، لہذا ہم ہر شے کو اس لیول پہ سمجھ رہے ہیں جس لیول کے ہم ہیں. ظاہر ہے ایک بچے کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کیا سمجھائیں گے، اس کی لیول ہی نہیں ہے. مگر اگر ایک عالم ہو جو سائنسٹسٹ ہو خود، وہ جو چیز جانے گا وہ پبلک کو بیان بھی نہ کر سکے گا جتنا علم اس کے پاس ہے. اپنے مشاہدے کو اگر وہ قلم میں بھی لانا چاہے گا تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اتنی کم ہے، پبلک میں جہل اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنی جہالت سے علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ قلم میں نہ لا سکے گا جو اس نے حاصل کیا ہے. اب آپ یہ سوچئے، وہ عالم جو عین علم ہو، والراسخون فی العلم، تو جو عین علم ہو اگر وہ ظاہر بھی کرنا چاہے تو ظاہر کیسے کرے گا جبکہ انسانیت کی عقل ابھی عروج پر پہنچی ہی نہیں ہے. یہ تو ابھی ابتدائی مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی تو ساری چیزیں ابھی ہم نے دیکھنی ہے. لہذا ہم اپنے اعتبار سے ہر شے کو الگ 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 سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر شے کو الگ الگ دیکھتے ہیں. مثلا اس امام باڑے کو، اس چھوٹے سے امام باڑے کو ہم الگ دیکھتے ہیں، کلفٹن ماسک کو الگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جگہ کے اعتبار سے فاصلہ طے کر کے آتے ہیں. کیا بات ہے! تو ہم کہتے ہیں الگ ہے. مگر اگر ایک آدمی دنیا کو نگاہ میں رکھے تو کائنات کے جتنے امام باڑے ہیں وہ ایک ہی جگہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیوں؟ فاصلہ ختم ہو جائے گا. بس یہی تو بات ہے میرے عزیز دوستو. جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے تو فاصلوں کی وجہ سے جدا جدا نظر آتا ہے، مگر جب بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، سب ایک ہی جگہ پہ مرکوز ہو جاتی ہے. بس یہی تو بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فضائل علی ابن ابی طالب کوئی اور شے ہے، مذہب کوئی اور شے ہے، قرآن کوئی اور شے ہے. مگر یہ کوئی اور شے نہیں. یہ کیونکہ زمینی فاصلے طے کریں گے، زمینی فاصلے نہیں، مادی فاصلے جب طے کرتے ہیں تو مادے کے اعتبار سے علی بھی الگ، نبی بھی الگ، حسن بھی الگ، فاطمۃ الزہرا بھی الگ. ذات کے اعتبار سے مادیت میں فرق ہے، اگر ہائی لیول پر دیکھو تو سب ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب تک اس دنیا مادہ میں ہیں اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آل محمد کی حقیقت کیا ہے، اور نہ پہنچ سکتے. مگر جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ایک نئی دنیا اس پر کھل جاتی ہے. اتنی بڑی دنیا کھل جاتی ہے کہ اللہ وہ شے وہاں کی
کہ مرنے والا خود ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ملینوں سال لگ جاتے ہیں. سنیں، مرنے والا، چاہنے والا. میں تو منافق کی بات نہیں کرتا، میں تو کافرین کی بات نہیں کرتا، میں ملحد کی بات نہیں کرتا، میں تو ایک مرنے والے مومن کی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہی جس نے علی کو یہاں سے پہچانا ہے اور علی کی محبت میں یہاں سے گیا ہے، اور جب ہر شے کو فاصلے میں جانا ہے، جب وہاں بلا فصل دیکھتا ہے، اس کے لیے اب فاصلے ختم ہے نا. اس کے لیے فاصلے کہاں ہیں بھئی؟ وہ روح کی دنیا ہے، روح کی دنیا میں فاصلے ہوتے ہیں. آپ خواب دیکھتے ہیں، پاکستان کبھی پہنچ جاتے ہیں، کبھی امریکہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی لندن پہنچ جاتے ہیں خواب میں، اور ہلایا تو وہ لندن والی روح واپس. فاصلہ کہاں رہا بھائی؟ یہاں سے لندن جائیے 1 گھنٹہ کم از کم، جو بہت اچھی سپیڈ سے چلاتے ہیں، اور جو میری جیسے نارمل سپیڈ پہ چلاتے ہوں 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. فاصلہ ہے کہ نہیں؟ مگر روح کے لیے فاصلہ ہے نہیں. پاکستان سے بھی بھئی فلائٹ لے کر آئیے، کتنے گھنٹے لگیں گے؟ روح کے لیے فاصلے نہیں ہیں. تو اب جب روح کی دنیا میں ہم جب چلے جاتے ہیں تو بلا فصل سب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. تب ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہاں کی دنیا میں ہم ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہاں ہمیں حقیقت معلوم ہوگی کہ جو اہل بیت کی ذات کے فضائل ہم جو یہاں سنتے تھے وہ فضائل ایڈیشنل نہیں ہیں. گویا میں ایک مثال دے دوں کہ ایک لوہا، یہ جو لوہا ہے، یہ مائک جس کے اوپر لگا ہوا یہ لوہا تھا، اس کے اوپر پھر بلیک پینٹ لگایا ذرا سا، پھر اس کو ڈیزائن لگایا یہاں اوپر سے، اور یہاں سے یوں ذرا شیپ کر لیا تو اس سے ذرا بیوٹی بڑھ گئی. توجہ کر رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک کور ہم سمجھتے ہیں آل محمد، یہ ان کے اوپر فضائل، ایک ٹاپنگ ہے اور اس کے اوپر کریم ہے اور اس کے اوپر چاکلیٹ ہے، جیسے کیک کے اوپر آپ ٹاپنگ لگاتے ہیں. نہیں میرا عزیزو، حقیقت کائنات اور حقیقت حیات محمد والے محمد. لہذا جو اصول ہم کہتے ہیں اور مانتے ہیں یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، یا یہ خداوند عالم نے الگ سے رکھا ہو، بعد میں پہلے کچھ اور رہا ہو، بعد میں اصول بدل گیا، قیامت میں اصول بدل جائے گا. نہیں، بالکل نہیں. جو آدم سے پہلے اصول تھا وہ اب اصول ہے، وہ قیامت میں بھی اصول رہے گا. کوئی فرق آل محمد کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، اللہ کی سنت میں تحویل چینج نہیں دیں گے، یعنی موڑ بھی نہ ہوگا. اسٹریٹ راستہ، صراط مستقیم، اسٹریٹ ٹرن نہیں ہے، کرو نہیں ہے، ٹریفک لائٹ نہیں ہے، ملاحظہ کریں، سٹاپیج نہیں ہے، تھرو راستہ ہے. گئے سیدھے جنت میں پہنچے، نہیں گئے سیدھے جہنم میں پہنچے. ٹو ویز ہے ہی نہیں، سنگل وے ہے بھائی، ون وے. لہذا زیارت جامعہ میں، زیارت جامع کبیرہ میں امام نے 9 امام علیہ السلام نے سب فضائل محصول کر لیے. فضائل نہیں، حقائق، جن کو ہم حقیقت بعد میں سمجھ سکیں گے. یہ فضائل نہیں، حقائق ہیں. اس کے قطع نظر انسان جو بھی کرنا چاہے کچھ نہیں ہونے والا. یہ پرنسپل ہے. مثلا میں مثال دے دوں بات واضح ہو جائے. کوئی بھی چیز، یہ کاغذ ہے نا، میں نے یوں ہوا میں اس کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا نا. نیچرل لا ہے بھائی، آپ چاہیں بھی تو بھی بدل سکتے ہیں، مجبوری ہے، اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. آل محمد کے حقائق بھی ویسے ہی آپ چاہیں بھی
نہیں بدل سکتے، ماننا بھی پڑے گا، نہ مانو گے بھی تو بھی اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ اب ذرا دو جملے وہ اس کے سن لیجیے، اس زیارت جامعہ کے جو امام اصل اصول بتا رہے ہیں، جو حقیقت ہے، فضیلت نہیں۔ کیا بات ہے، میں نہیں مانتا، فضائل آل محمد کے پاس تو ہے ہی نہیں، حقائق ہیں جو وہ عین حق ہیں، جہاں جائے وہ حق بن جائے۔ ملاحظہ کرنا۔ اب امام ارشاد فرماتے وَمَنْ جَحَدَكُمْ کافر، کافر کون ہے؟ کافر ہمارے پاس اصطلاحیں ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، یہ تینوں کافر، مشرک اور جہنمی، یہ تینوں کے ڈیفینیشن کون کافر ہے، کون مشرک ہے اور کون جہنمی ہے؟ سنیں، من جحدکم، جس نے آپ سے ٹیڑھا پن کیا، آپ سے جحدکم کافر، کافر ٹیڑھا ہوا آپ سے، کافر۔ ومن حاربکم، اور جس نے آپ سے جنگ کی، مشرک۔ بھائی اللہ میں شرک کر رہے ہیں، اللہ میں تو شرک نہیں کیا، علی کے ساتھ لڑ لیا۔ ومن حاربکم، جس نے بھی آپ سے جنگ کی، وہ مشرک ہے۔ ومن رد علیکم، اور جس نے آپ کو رد کر دیا، فی درک اسفل الجحیم، فی اسفل درک الجحیم، وہ جہنم کے سب سے لاسٹ گریڈ میں، نیچے والے طبقے میں۔ اچھا نیچے کیا ہوتا ہے؟ ایندھن، جس سے جہنم بھڑکائی جائے گی، تو اسفل میں وہ ہوگا جو بنے گا ایندھن۔ تو ایندھن کو تو جہنم سے نکلنے والی بات ہے ہی۔ کبھی ٹکے بھی بناتے ہیں ہم لوگ، ٹکے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ آگ پر ہی بناتے ہیں، آگ پر ہی، وہ ایندھن ہی ہوتا ہے جو اسے پکاتا ہے، مگر جو پک جاتا ہے وہ آگ سے باہر نکل ہی آتا ہے، مگر جو اسفل میں ہوتا ہے وہ کبھی نکل مانو گے تو بھی ہے، نہ مانو گے تو بھی ہے۔ یہ تمہارے ماننے نہ ماننے سے یا اوپوز کرنے سے یا کتابوں سے روایت نکالنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں پرواہ جو بھی کچھ بھی بولے، ہمیں پتا ہے کہ سند امام نے دی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ نے کہہ دیا، وہ عین حقیقت ہے۔ ملاحظہ کریں میرے عزیز دوستو، بات طے ہو گئی، بس اب سن لیجئے میرے عزیز دوستو، اسفل درک الجحیم کیسے پہنچتے ہیں؟ ابن ملجم نے 19 رمضان کو امیر المومنین کے فرق پر ضربت لگائی، شہید کر دیا، ٹھیک، مگر مکے کے اندر ایک شور ہوا،
ایک عیسائی پادری بہت بڑا پادری مسلمان